میرے دوست کی بیوی پر عاشق ہوا ایک جن، وہ پہلی بھیانک اور خوفناک رات کا منظر آج بھی نہیں بھول پاتے ہیں ہم۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ دل کو دہلا دینے والی بہت ہی خوفناک سی سچی کہانی۔ میرے ایک دوست کی بیگم جو پروفیسر تھی ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہو گئی۔ ان کی بعض حرکتیں ایسی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ معاملہ جنات کے اثر وغیرہ کا ہے، کیونکہ کبھی وہ بھاری مردانہ آواز میں باتیں کرنے لگتی، کبھی ان کی آنکھیں لال لال ہو جاتی، کبھی بال کھول کر صحن میں بیٹھ جاتی اور عجیب سی حرکتیں کرنے لگتی۔ میرے دوست کو کسی عامل کے بارے میں معلوم ہوا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا، میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کسی ایک عامل کے بارے میں بتایا گیا ہے جو قریب ہی کی کسی بستی میں رہتا ہے، اس کے پاس مجھے اپنی بیگم کو لے کر جانا ہے، لیکن میں اس کو اکیلے نہیں لے کر جانا چاہتا کیونکہ معاملہ گھمبیر ہے، وہ بہت زیادہ عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو اچھا ہے، 1 سے 2 ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے دوست کی پریشانی دیکھی تو نہ معلوم کیا صورتحال ہو جائے، اس بات کا سوچ کر میں تیار ہو گیا۔ ان کی بیگم کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مغرب کے بعد وہ عامل مریضوں کو دیکھا کرتے تھے۔ نماز مغرب کے بعد ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور وہاں پر لوگ پہلے سے موجود تھے۔ عامل درمیان میں بڑی سی تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک فرشی میز رکھی تھی۔ دیگر لوگوں کو فارغ کرنے کے بعد اس عامل نے پروفیسر صاحبہ کو اپنی سیدھی جانب بٹھا دیا۔ اس کے برابر میرا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ عامل صاحب نے تفصیل معلوم کی اور عمل شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی، خاتون کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ بڑی بڑی آنکھیں باہر کی جانب ہم سب کو گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ عامل نے یہ محسوس کیا کہ جن آسانی سے نہیں جائے گا کیونکہ وہ بہت خطرناک تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کارندوں کو کوئلے دہکانے کے لیے کہا۔ کمرے کی لائٹ بہت کم کر دی گئی۔ اب عامل صاحب بہت زیادہ موٹے دانے والی تسبیح لے کر کھڑے ہو گئے اور تسبیح پڑھنے لگے۔ اتنے میں کوئلے دہک کر آ گئے۔ عامل صاحب نے دہکتے کوئلوں کو ایک مخصوص برتن میں ڈال کر پروفیسر صاحبہ کی ناک کے نیچے کیا اور ان پر چھوٹی سرخ مرچیں جن پر انہوں نے تسبیح پڑھنے کے بعد پھونک ماری تھی، کوئلوں پر ڈال دیا۔ مرچوں کی دھنی سے ہم سب کا برا حال تھا، لیکن وہ خاتون جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا ان کو۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی اور گھور گھور کر ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ سختی سے عامل صاحب کے لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، ورنہ وہ گلا ہی دبا دیتی۔ عامل نے کچھ آیتیں پڑھ کر اس پر دم کی اور پھر سوال کیا، بتا تو کون ہے؟ اس عورت کے ساتھ کب سے ہے؟ مردانہ آواز میں جواب دیا گیا، میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا، کتنی تعداد ہے؟ اس نے کہا، اکیلا ہوں۔ اس عورت کے ساتھ کب سے ہے؟ بچپن سے ہوں اس کے ساتھ، یہ مجھے بہت پسند ہے، اس کے بالوں کا میں عاشق ہوں۔ جب یہ چھوٹی تھی اور برگد کے پیڑ کے نیچے کھیلا کرتی تھی، اس وقت سے میں اس پر سوار ہوں۔ تو اس کے ساتھ کب تک رہنا چاہتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ عامل صاحب نے غصے میں اس سے کہا، چھوڑ دے، مت تنگ کر ایک عورت کو، تو نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، یہ انسان ہے، تو جن ہے۔ مرچوں کے دھوئیں سے کمرے میں بیٹھے تمام لوگوں کا برا حال ہو گیا تھا، لیکن وہ عورت اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی اور مردانہ آواز میں مسلسل کہتی جا رہی تھی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ابھی تو مجبور ہو گیا ہوں، پھر سے لوٹ کر آؤں گا۔ ہم اس کی بات پر دھیان نہیں دے رہے تھے۔ آخرکار عامل نے جن کو جانے پر مجبور کر دیا، پر وہ گیا نہیں تھا، وقتی طور پر چھپ گیا تھا۔ عامل صاحب نے کہا، یہ ابھی گیا نہیں ہے، ٹھیک طرح سے آپ کو 3 دن تک یہ عمل کروانا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کوئی بھی غلطی کی تو وہ جن اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ اس خاتون کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے اور ساتھ ساتھ پورے گھر کو بھی برباد کر دے گا۔
वापसी का सफर शुरू हुआ। मेरा दोस्त पहले ही बीमार था। इस सूरत-ए-हाल के बाद उसे सर्दी के साथ बुखार हो गया। सफर खासा तवील था। मेरे दोस्त के लिए गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं था। उसने मुझसे गाड़ी चलाने के लिए कहा और कहा कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बुखार भी हो गया है, कमजोरी महसूस हो रही है। ये कोई खास बात नहीं थी। मेरे दोस्त से मैंने कहा, तुम अगली सीट पर बैठ जाओ। वो जब अगली सीट पर बैठने लगा और बीवी को पीछे सीट पर बिठाने के लिए दरवाजा खोला तो उसकी बीवी ने मर्दाना आवाज में कहा, हटो, मैं आगे बैठूंगा। मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जब ये जुमला सुना तो मेरे होश गुम हो गए। मैं समझ गया कि वो जिन इस औरत में मौजूद है और वक्ती तौर पर हटा था। अब क्या हो सकता था? हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरा दोस्त पीछे बैठ गया। मेरे दोस्त के साथ उसकी 12 साला बेटी भी पिछली सीट पर थी। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हुए। वो औरत नजर नीचे किए खामोश बैठी थी। उसकी पुरस्रार खामोशी हमारे दिल को दहला रही थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। मैं गाड़ी चलाने के साथ साथ राजदारी के साथ उस औरत पर नजर रखे हुए था। मैं भी ये चाहता था कि खामोशी टूटे। उसी लम्हे मेरे दोस्त ने अपनी बीवी की खैरियत पूछी। शायद वो भी चाहता था कि खौफ का माहौल खुशगवार माहौल में बदल जाए। उसके बोलते ही वो औरत मर्दाना आवाज में चिल्लाई, खामोश बैठा रहे, ज्यादा सवाल मत कर। उसके बाद मेरी जानिब वो मुखातिब हुई और कहने लगी, तू खामोशी से गाड़ी चला। मैंने अपने दोस्त से कुछ कहा। उसके जवाब में वो औरत मर्दाना आवाज में मुझ पर बरस पड़ी और बोली, खामोश नहीं रहेगा, अभी गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा मैं तुझे। उसके इस जुमले ने मेरे होश गुम कर दिए। मेरे बदन का एक एक रुआं खड़ा था, बदन कांपने लगा था। वो ये जुमला कहकर खामोश हो गई और फिर से नजरें नीची कर ली। मैं बदस्तूर गाड़ी चलाता रहा। जिस कदर कुरानी आयात याद थीं वो तमाम मुसलसल पढ़ता रहा और दुआ करता रहा। आखिरकार हम लोग घर पहुंच गए। चाबी अपने दोस्त के हवाले की। अपने घर की राह लेना चाहता था कि प्रोफेसर साहिबा यानी उस जिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज रात तुम इस घर में रुकोगे, तुम्हें कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा, जो भी है, आज रात तुम्हें यहाँ रुकना है। 3 दिन तक तो वैसे ही आमिल साहब ने कहा था, ये अमल है, ये जिन इतनी मुश्किल से जाने वाला नहीं है। और सच में उसने उस पहली रात ही हम सबको डरा कर रख दिया था। न चाहते हुए भी मुझे घर के अंदर आना पड़ा। घर में आते ही मेरे दोस्त की बीवी ने कहा, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। उसके लिए चाय बनाकर लाकर दी गई। उसने आधी कप चाय पी ली और मेरे दोस्त से ये कहा, दरवाजे पर इस चाय को फेंक दो। और जब इस बात की वो जिद करने लगी और बाकायदा मर्दाना आवाज में उसने ये हुक्म दिया कि दरवाजे के पास ही चाय को फेंकना है, तो मुझे शक हुआ। मैंने अपने दोस्त से खामोशी से इशारा किया और कहा कि चाय को मत फेंकना, बल्कि इस बात को टाल दो। मेरा दोस्त बात को समझ गया और कहा कि चाय को फेंकने की जरूरत नहीं है, तुमको जितनी चाय पीनी है पी लो, वापस मेज पर रख दिया जाएगा कप। लेकिन वो बदस्तूर जिद करती रही। बहरहाल उसको अपनी जानिब मैंने मुतवज्जा किया और कहा कि तुम कब से इस खातून के साथ हो? तो वो चीख कर कहने लगा, तुमको सुनाई नहीं दिया था? मैं बता रहा था ना कि बचपन से इसके साथ हूँ। इसके काले बाल मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैं इस पर सवार हुआ। इसका आशिक हूँ। ये मेरी बीवी की तरह है और मैं इसको नहीं छोड़कर जा सकता हूँ। हाँ, उस आमिल के अमल ने मुझे कमजोर जरूर किया है, लेकिन इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगा। उस दौरान मेरे दोस्त ने वो चाय दरवाजे पर नहीं फेंकी, बल्कि एक कप लेकर किचन में चला गया। ये अक्लमंदी हमने की थी। फिर पूरी रात वो हमें डराता रहा और हम सहमे हुए एक कोने में खड़े रहे, क्योंकि उसने हमें सोने भी नहीं दिया था। दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से उसको फिर से आमिल साहब के पास ले जाया गया। आमिल साहब को हमने कल वाली सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि चाय को दरवाजे पर नहीं फेंका, क्योंकि उसकी झूठी चाय अगर तुम दरवाजे पर फेंकते तो वो उस जगह कब्जा कर लेता, औरत के जिस्म से तो निकल जाता लेकिन दरवाजे पर खड़ा हो जाता और तुम में से किसी की भी जान जा सकती थी।
یہ جن بہت شریر ہے، بلکہ خبیث اور شیطان ہے۔ عامر صاحب نے کل والا عمل پھر سے دہرایا اور اس سے کہا کہ تو اتنی آسانی سے اس عورت کی جان نہیں چھوڑے گا، لیکن تجھے جانا ہوگا، تجھے ہم سے وعدہ کرنا ہوگا۔ کل تو نے کہا تھا میں چلا جاؤں گا، اور سنا ہے تو نے کل رات ان کو بہت پریشان کیا۔ ہاں، میں نے ان کو پریشان کیا کیونکہ یہ بہت سوال کر رہے تھے اور مجھے تنگ کر رہے تھے۔ میں اس عورت سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ کیوں مجھے اس سے الگ کرنا چاہتے ہو؟ کتنے سالوں سے اس کے ساتھ ہوں، لیکن تو اسے تکلیف دے رہا ہے۔ یہ تکلیف میں ہے، یہ بیمار رہتی ہے، اور تیری وجہ سے اس کا شوہر بھی بیمار رہتا ہے۔ وہ اس کا شوہر نہیں ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ تجھے تو جانا ہوگا۔ اس کے بعد قرآنی آیتیں مسلسل پڑھ کر عامر صاحب پھونکتے رہے، اور وہ عورت چیختی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن تو ہم ان کو گھر لے آئے، اور چونکہ وہ بے ہوش تھی اسی لیے مجھے موقع مل گیا گھر جانے کا۔ میرے گھر والے بھی پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے ان کو جا کر پوری صورتحال بتا دی اور کہا کہ دعا کرو، میرے دوست کی بیوی کے ساتھ ایک جن چپٹا ہوا ہے اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ تیسرا دن بہت بھاری ہے، اس تیسرے دن ہی اس کو نکالنا ہے۔ عمل بہت سخت ہوگا، اسی لیے مجھے اپنے دوست کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بہت خطرناک جن تھا، اس نے اس عورت کی حالت بگاڑ دی تھی، اور جتنا عمل زیادہ طاقتور ہو رہا تھا، وہ جن اس عورت کو مزید تکلیف دے رہا تھا۔ میرا دوست بہت پریشان تھا اپنی بیوی کی وجہ سے، اور میں اپنے دوست کی وجہ سے بہت فکر مند تھا۔ صورتحال بہت زیادہ پریشان کن تھی۔ تیسرے دن ہم پھر سے عامر صاحب کے پاس پہنچے۔ اس بار انہوں نے جو عمل کیا وہ بہت مشکل تھا۔ عمل جیسے ہی شروع ہوا، پروفیسر صاحبہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی، اور پھر ایک جھٹکے سے ان کے جسم سے کوئی کالا سایہ نکلا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہم سب نے دیکھا وہ سایہ، اور وہ سایہ وہاں سے پھر کہیں دور فضا میں اڑ گیا۔ اس کے بعد میرے دوست کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ عامر صاحب نے بتایا وہ جن اتنی آسانی سے اسے نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن خیال رکھنا بی بی، وہ پروفیسر صاحبہ سے کہنے لگے، آپ کو اپنے بال یوں کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے، بلکہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیے۔ یہ جنات بالوں پر عاشق ہوتے ہیں، اور اپنا خیال آپ اس طرح رکھ سکتی ہیں کہ اپنے بالوں کو چھپائیے، کیونکہ اسی میں آپ کی حفاظت ہے۔ اور پھر وہاں سے ہم سب رخصت ہو گئے خیر خیریت کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس جن سے سامنا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ڈر رہا، کیونکہ وہ 3 دن اور وہ پہلی رات ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ڈراؤنی اور بھیانک تھی۔ وہ جن کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ اور قرآنی آیات کا سہارا تھا، اسی وجہ سے ہم سب کا بچاؤ ہوا۔ میرے دوست کی